اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے سرمایہ و محنت، تو اس کے ذیل میں جو اقبال ایک فکر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مزدور کی اصل عظمت اور سرمایہ دار کے ہاتھوں مزدور کی ذلت۔ اصل میں تو وہ بیدار کرنا چاہتے ہیں، مزدور کو بیداری دینا چاہتے ہیں، اس کو اپنا مقام واضح کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اس کو خود ہی دینا چاہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سمجھ، تیری عظمت کیا ہے۔ اور موضوع جو چل رہا ہے اقبال کا وہ وہی ہے کہ خضر علیہ السلام نے اقبال کو بتایا ہے کہ سرمایہ دار کی چالیں کیا ہوتی ہیں اور مزدور کی سادگی کیا ہوتی ہے۔ مزدور اپنی سادگی پر جاتا ہے، سرمایہ دار اپنی چالیں چل کے مزدور سے کام کرواتا ہے اور اس کو اجرت جو دیتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں، منت لگا رہا ہوں، اس پر احسان لگا رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ نظم ہے، تو آئیے چند اشعار اس کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیام کائنات ہے۔ شاعر کہتے ہیں خضر علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مزدور کو جا کر میرا میسج سنا دے، پیغام دے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ صرف خضر علیہ السلام کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا پیغام ہے، پوری کائنات کی آواز ہے۔ ایک کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ شاخ آہو پر برات ہونا، کچھ حاصل نہ ہونا، یعنی سرمایہ دار ہیلا کر کے، بہانے کر کے، مختلف ٹرکس استعمال کر کے وہ تجھے کھا گیا ہے، اور اس نے تجھے جھانسا دیا ہے بہانے بنا کر کہ میں تجھ کو تیرا حق دوں گا، یہ کروں گا، لیکن اس سے حصول کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، محنت تجھ سے کرواتا ہے، بہانے کر کر کے کھا خود جاتا ہے۔ دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ دست دولت آفریں یعنی دولت پیدا کرنے والا ہاتھ، مزد مزدوری اجرت۔ شاعر کہتا ہے کہ دولت اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے، اے مزدور تو دولت اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا معمولی سا معاوضہ سرمایہ دار اس انداز سے تجھے دیتا ہے کہ وہ تجھ پر منت لگا رہا ہے، تجھ پر احسان لگا رہا ہے، تجھ کو گویا صدقہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تیرا حق ہوتا ہے۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حسن بن صبا نے اپنی ایک جنت بنائی تھی اور وہاں خوبصورت عورتیں رکھی تھیں، اور پھر مردوں کو وہاں لے جاتا تھا، بھنگ اور نشہ پلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہارے لیے حوریں ہوں گی، تم جاؤ محنت کرو، کام کرو۔ ٹھیک ہے، ہلاکو خان نے جو ہے اس سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح جھانسا دے کر سرمایہ دار جو ہے وہ کہتا ہے کہ تجھے سونے کی ڈلیاں ملیں گی، شاخ نبات ملے گی، تجھے میں کیا کیا نہیں دوں گا، لیکن نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ یعنی نسل، قوم، گرجا کلیسا جس میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، سلطنت حکومت، تہذیب، رنگ و نسل کے مختلف طریقے کہ فلاں رنگ کا ہے، وہ فلاں رنگ کا ہے، تو یہ سب چیزیں چن چن کے سرمایہ دار نے ایک نشے کا ایک پورا ایک جام بنایا ہے، ان چیزوں میں لوگوں کو ورگلایا ہے۔ کسی کو زبان کے انداز میں ورگلایا ہے، یعنی زبان کا نشہ پلایا ہے، کسی کو مذہب کا نشہ پلایا ہے، کسی کو تہذیب کا نشہ پلایا ہے، کسی کو رنگ کا نشہ پلایا ہے کہ تو میرے رنگ کا ہے، ہم بھی گورے ہیں تو بھی گورا ہے، ہم بھی کالے ہیں تو بھی کالا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میری نسل کا ہے، تو سید ہے، تو بلوچ ہے، تو خان ہے، تو ملک ہے، تو فلاں ہے، میں بھی فلاں ہوں، تو میری قوم کا ہے، تو میری نسل کا ہے۔
تو میرے مذہب کا، یہ سب نشے ہیں۔ تو یہ نشے جو ہے نا سرمایہ دار پلاتا ہے مزدور کو اور اس سے اپنا کام نکلواتا ہے۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ شاعر کہتے ہیں کہ کٹ مرا، لڑ لڑ کر جان دے دی، خیالی دیوتا مراد مذکورہ نسلی اور قومی تعصبات، شکر کی لذت، نشے کا مزہ، نقد حیات زندگی کی نقدی دولت۔ شاعر کہتے ہیں جبکہ عام مزدور انہی عناصر کے نشے کے سبب اپنے ذاتی اثاثے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یہ جس طرح میں نے پہلے خلاصے میں بتایا ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، وہ اپنی چالوں اور اپنے مکر سے، اپنی ٹکس کھیل کھیل کے جو ہے وہ مزدور کو لوٹ کھاتا ہے، مزدور کی جان لے لیتا ہے، مزدور کو سارا دن کمواتا ہے، اور مزدور جو مار کھا جاتا ہے، مات منی مار کھا جاتا ہے، وہ اپنی سادگی کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شاعر کہتے ہیں اب جو خواب غفلت سے بیدار ہو، اپنے آپ کو پہچان، اپنی عزت پہچان، اپنا مقام پہچان، اپنی ویلیو پہچان۔ مشرق و مغرب میں تیرا دور ہے، تیرے دور کا آغاز ہو چکا ہے، ابتدا ہو چکی ہے۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ ہمت عالی، بلند حوصلہ ارادہ، غنچہ سا کلی کی طرح، دامن پلو۔ اے شاعر، اگر انسان میں بلند ہمتی اور حوصلہ ہو تو شبنم کا قطرہ تو الگ رہا، اسے دریا بھی بخش دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو آخر کب تک قناعت کرے گا۔ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک۔ بیداری جمہور، عوام کی بیدار کا نعرہ، سامان عیش، آرام و راحت کی زندگی کا باعث، قصہ خواب آور، نیند لانے والی کہانی، اسکندر، سکندر رومی، جمشید، ایران کا قدیم بادشاہ ہے۔ ذرا غور سے دیکھ کہ اصل حقیقت تو عام کی بیداری میں پوشیدہ ہے۔ آخر سکندر اور جمشید جیسے بادشاہوں کے مبہوت کرنے والے واقعات کب تک سنے گا؟ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ آفتاب تازہ، نیا سورج، بطن گیتی زمانے کا پیٹ، ڈوبے ہوئے تارے، مراد بادشاہتیں، عمرانہ حکومتیں۔ دیکھ کے زمین کے بطن سے ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، آخر ان ستاروں کا ماتم کب تک کرے گا جو عرصہ حیات سے، عرصہ دراز سے ڈوب چکے ہیں۔ فرماتے ہیں تو توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ زنجیریں، رکاوٹیں، دور ہونے کی حالت۔ شاعر کہتا ہے انسانی فطرت نے آج ان تمام زنجیروں کو توڑ ڈالا ہے جسے استعماری نظام سے مسلط کی تھی۔ یہ درست ہے کہ آدم کا جنت سے نکلنا ایک بڑا ثانیہ تھا، لیکن اب اس ثانیہ کو یاد کر کے کیوں ذہنی کرب کا شکار ہو جاؤ؟ محنت کرو، کام کرو، خدا کی تابعداری کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس ثانیہ کو تم صرف روتے رہو اور اس پر کوئی عمل نہ کرو۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ باغبان چارہ فرما، علاج کرنے والا، طبیب مالی، زخم گل، پھول یعنی مزدور کا زخم، مطلب جس طرح پھولوں کا کھلنا ایک فطری امر ہے، اس طرح محنت کشوں کی بیداری بھی ایک فطری امر ہے، اب اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کرما کے ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ کرمک چھوٹا سا کیڑا، پتنگا، مزدور، طواف کسی شے کے گرد چکر لگانے کا عمل، شمع مراد سرمایہ دار، تجلی زار روشنیوں کی کثرت۔ شاعر کہتے ہیں آخری شعر ہے، اس شعر میں خضر ایک بار پھر محنت کشوں کی توجہ اس امر کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اپنے معمولی مفاد کے لیے سرمایہ داروں کے گرد طواف مت کرو، اپنے حقوق اور اپنی عزت کو پہچانو۔